الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، دعوت کا کام بہت ہی عظیم کام ہے اور بہت ہی مفید کام ہے، دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ کے لیے۔ دعوت کامیابی کی کلید ہے، فوز و فلاح کا طاقتور ذریعہ ہے۔ دعوت سے بڑا کوئی بھی ذریعہ ہماری حفاظت کا، ہماری ترقی کا، ہماری کامیابی کا، ہماری نجات کا اور آسمان سے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہمارا دعوت میں نکلے ہوئے ہیں، یہ بہت ہی مبارک عمل ہے اور بہت ہی نیک بختی کی علامت ہے۔ دو آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں، دونوں میں اسی بات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے تو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، بھلائیوں کی طرف بلائے، اچھائیوں کی تعلیم دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور بھلی باتوں کا حکم کرے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ اور بری باتوں سے روکے۔ یہ جماعت ہونی چاہیے۔ اس جماعت کا جو کام بتلایا، تینوں کام، بھلی باتوں کا حکم کرے، برائیوں سے روکے، اچھائیوں کی طرف بلائے، تو سماج کے اندر، معاشرے کے اندر تبدیلی آئے گی، سوچ بدلے گی، لوگ برائیوں سے رکیں گے اور دین پر کھڑے ہوں گے۔ یہ سماج کی تبدیلی کا ذریعہ۔ لیکن جو جماعت ایسا کام کرے گی، اللہ تعالیٰ اس جماعت کو ڈگری دے رہے ہیں، سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ دعوت کا کام کرنے والی جو جماعت ہے، اس جماعت کے جو شریک ہیں، اس جماعت کے جو دست و بازو اور ہاتھ پیر بنتے ہیں، اس جماعت کی جو معاونت کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ کامیابی کے راستے، طریقے ہم مختلف لوگوں سے معلوم کرتے ہیں اور مختلف لوگوں سے معلوم کر کے ان پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تجارت کے سلسلے میں، پڑھائی کے سلسلے میں اور دوسری چیزوں کے سلسلے میں ہم کو معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی بہت ماہر ہے، وہ بتائے گا، تو اس کے بتانے کے مطابق عمل کرنے سے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ بتائے گا کہ یہ دکان لگا لو، اس پوائنٹ پہ تمہاری یہ دکان ہونی چاہیے، اس مقام پہ تمہارا ٹھیلہ ہونا چاہیے، اس مقام پہ، اس بازار میں تمہارا یہ کاروبار ہونا چاہیے، تو کاروبار چل جائے گا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ تجربہ کار ہے، صلاحیت مند ہے، اس کی بات پر اللہ عمل کر لے، لوگ عمل کرتے ہیں۔ پڑھائی کے لائن سے بہت سے لوگ گائیڈ کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی اس میدان کا انتخاب کر لیتے ہیں جس میدان میں کامیابی کے لیے تجربہ کار لوگوں نے بتلا دیا کہ اس لائن میں تم کامیاب ہو جاؤ گا اور اس کا فیوچر بہت اچھا ہے، ایسا ویسا ہم اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن کامیابی کی ایک بات اللہ تعالی نے بتلائی کہ یہ کام کرنے میں کامیابی ہے، فوز و فلاح ہے اور نجات ہے، عروج و اقبال اور ترقی ہے۔ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ویسے ہی ہوگا اور اسی میں کامیابی ہے۔ یقین ہونے کے باوجود
غفلت کریں، سستی کریں، کوتاہی کریں تو مطلب ہے کہ یقین میں کمی ہے۔ اور اگر عمل کریں، جماعت بنائیں، جماعت بنا کر کے لوگوں کو بری باتوں سے روکیں، بھلی باتوں کا حکم دیں اور برائیوں سے باز رکھنے کا حکم کریں، نیک باتوں کی طرف بلائیں، تو ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ کا یہ اعلان ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ہم لوگ اللہ کے راستے میں اسی کام کے لیے نکلے ہیں کہ لوگوں کو بری باتوں سے روکیں گے، بھلی باتوں کی طرف بلائیں گے اور بری باتوں سے روکیں گے، لوگوں کو نیک کاموں کی طرف بلائیں گے۔ یہی کام کر رہے ہیں، نماز کے لیے بلا رہے ہیں، ایک دوسرے کو ذکر اذکار کی تعلیم کر رہے ہیں۔ ہم نے کسی کو کلمہ سکھا دیا، کسی کو تسبیح سکھا دی، کسی کو ذکر سکھا دیا، کسی کو نماز سکھا دیا۔ اب وہ جتنی بار جتنی نمازیں پڑھے گا سارا ثواب ہم کو ملے گا۔ اور ہم نے کسی کو اس راستے میں سمجھا بجھا کر کھڑا کر دیا، 3 دن کے لیے نکال دیا، 40 دن کے لیے نکال دیا، 4 مہینے کے نکال دیا، اب وہ جتنے لوگوں کو بھی دین کی دعوت دے گا، جتنے بھی نیک کام کرے گا اس کو تو ثواب ملے گا، اس کا اتنا ثواب ہم کو ملے گا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور پھر دنیا میں بھی کامیابی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ جماعت کامیاب ہے، اس جماعت کو کامیابی ہے۔ کتنی بڑی کامیابی ہے۔ دنیا میں بہت سارے نیٹ ورک، بہت سارے سسٹم، بہت سارے نظام کام کرتے ہیں اور ان کے پاس بہت سارے وسائل ہیں، مادی وسائل ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں وہ چھائے ہوئے ہیں، لیکن جماعت کا نظام جو دنیا میں چھایا ہوا ہے اس کے مقابلے میں بہت سارے وسائل سے لیس جماعتیں، تنظیمیں، ادارے، انسٹیٹیوٹس مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جماعت کا نظام بیان ہوتا ہے چھوٹی مسجد میں، بغیر مائک کے اردو میں بیان ہوتا ہے، ہندی میں بیان ہوتا ہے، مراٹھی میں بیان ہوتا ہے، لیکن جو اس کا مین وہ ہے پوری دنیا میں وہ بات پہنچتی ہے۔ دلی میں جو بات بولی جاتی ہے دنیا کے تمام زبانوں میں بات پہنچتی ہے اور دنیا کے تمام ممالک میں بات پہنچ جاتی ہے۔ اس سے زیادہ طاقتور نظام اور سسٹم کوئی بھی کمیونیکیشن انسٹیٹیوٹ نہیں پیش کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی مدد اور کامیابی کی دلیل ہے کہ بغیر کسی اسباب کے، بغیر مادی وسائل کے اس طرح کی پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے۔ تصور نہیں کیا جا سکتا کہاں کا کام ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے کامیابی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ شام کو امیر صاحب بات کر رہے تھے بھوپال کی، ہم نے بھوپال اور ایم پی میں مطالعہ بھی کیا ہے اور لکھا بھی ہوا ہے۔ بہت سارے شہر بالکل اجڑ گئے، ویران ہو گئے، اہل ایمان کی بستیاں ختم ہو گئیں، مسجدیں ختم ہو گئیں، ان کے کہیں کہیں نشانات باقی بچے ہیں بڑے بڑے شہروں میں۔ بھوپال ایسا شہر ہے ہندوستان میں، صرف بھوپال ایسا شہر ہے جو اجڑا نہیں ہے، کبھی بھی نہیں اجڑا، لیکن جو 1947 کے حالات تھے اس میں تو اس کو اجڑنا چاہیے، اس کو تباہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ بھوپال بہت دینی شہر تھا، دینی ماحول تھا، دینی مزاج بہت زیادہ تھا، تو اصل دین نشانے پہ تھا، دیندار لوگ نشانے پہ تھے، اور یوں کر لیجیے کہ 32 دانتوں کے بیچ میں تھا، تباہ ہو جانا چاہیے۔ لیکن اس پرآشام ماحول میں بھی بھوپال نہیں اجڑا۔ کیوں؟ تقسیم سے پہلے عالمی اجتماعات وہاں ہونے لگے تھے، بٹوارے کے بعد عالمی اجتماعات ہوتے رہے 47 کے بعد، پھر جب بٹوارے کا پوری پرکریا مکمل ہوئی تو بھی عالمی اجتماعات ہوتے رہے۔ مختلف بستیوں میں اہل ایمان کے دلوں میں ڈر اور خوف پیدا ہو گیا کہ ہم اکیلے ہیں، ہماری تعداد کم ہے، اور ڈر اور خوف کے نتیجے میں ظلم و زیادتی کا نشانہ ہوئی اور بستی کی بستی ختم ہو گئی۔ یہاں کے لوگوں کے دلوں میں ڈر اور خوف نہیں پیدا ہوا، اور انہوں نے اپنے کو یتیم بے سہارا نہیں سمجھا۔ کیوں؟
جماعتیں پورے ملک سے وہاں آتی تھیں اور جاتی تھیں. آنے جانے کا جو سلسلہ چلنے کا تھا اس کے نتیجے میں ان کو استقامت، استحکام اور استقرار ملا، اور یہاں سے بہت زیادہ لوگ ہجرت پہ مجبور نہیں ہوئے. آج بھی اتنا بڑا شہر ہے، بڑے شہروں میں اتنے بڑے بڑے مکانات نہیں ہوتے ہیں، خاص طور پر مسلمانوں کے نہیں ہوتے مکانات. بڑے بڑے کاروباری لوگوں کے ہوتے ہیں جو 10 سال 20 سال ہوتا ہے توڑ کے دوسرے کارخانہ کھول لیا. آج جا کے دیکھو جس طرح گاؤں میں بڑے بڑے مکانات ہوتے تھے، بھوپال شہر کے اندر بڑے بڑے مکانات مسلمانوں کو ہی نسلم بعد نسل 10-15 نسلوں اور 8-10 نسلوں تک کے ان کے مکانات موجود ہیں. تو یہ دعوت کی برکت ہے کہ پورا کا پورا شہر سیف رہا، باقی رہا، محفوظ رہا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ جماعت ہوگی تو جماعت کامیاب ہوگی، فتنوں سے محفوظ ہوگی اور اللہ کی پکڑ سے محفوظ ہوگی، اللہ کے عذاب سے محفوظ ہوگی، انسانوں کے ذریعہ پیدا کیے گئے مصائب اور آلام سے بھی محفوظ ہوگی. تو ایک مثال ہے بھوپال، پورا شہر محفوظ ہے. دوسری آیت ہم نے تلاوت کی وَلْتَكُن مِّنكُمْ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کہ تم بہترین امت ہو. جب یہ ہو بولا جاتا ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم لوگ مراد ہیں. جب ہم لوگ مراد ہیں تو اس کے لیے انتم آئے گا، جو سامنے ہوں ان کو بولا جائے انتم خیر امت، تم بہترین امت ہو کے لیے لفظ انتم آتا ہے، کنتم نہیں آتا عربی کے اندر. تو یہ آیت سن کر کے ہم خوش ہوتے ہیں، اور اس امت کی فضیلتیں ہیں ہی ہیں بہت ساری. لیکن یہ کنتم کے لفظ کی جتنی تفسیریں آپ دیکھو گے عربی کی بڑی تفسیریں، سب میں بات آئے گی کہ کنتم میں مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے. اور صحابہ کرام نے ظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کے تفسیر بھی اس کی بیان کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہیں. کنتم، یہ کنتم استعمال کیا اس لیے، یعنی پہلے سے ایک جماعت سلیکٹڈ ہے، منتخب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہونے کے لیے. آپ تشریف لائیں گے، مبعوث ہوں گے، دعوت دیں گے تو ایک جماعت کو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کر دیں گے. وہ جماعت آپ کا کام کرے گی اور وہ جماعت روئے زمین میں سب سے بہترین جماعت ہوگی. تو وہ سلیکٹڈ جماعت کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کنتم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسے صحابہ کرام مراد ہیں، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مراد ہیں. پھر آگے کہتے ہیں اگر دوسرے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس آیت میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے کہ روئے زمین میں سب سے بہترین جماعت تم ہو، سب سے بہترین جماعت کا فرد اور ممبر بن جاؤ، تو کیا کرنا ہوگا؟ وہ کام کرنا ہوگا جو صحابہ نے کیا. صحابہ نے کیا کیا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو. صحابہ نے یہ کیا. اخرجت للناس، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نکالے گئے ہو، پیدا کیے گئے، نکالے گئے ہو، تو بہترین جماعت اور بہترین امت روئے زمین پہ بنو گے. ورنہ اس آیت کی مصداق اور اس کی فضیلت میں صحابہ کرام مراد ہیں نفع پہنچانے کے لیے. جب تک اہل ایمان اس بات کو سمجھتے رہے کہ ہم نفع پہنچانے کے لیے دنیا میں پیدا کیے گئے تو نفع پہنچانے کا کام کرتے رہے. اسکول کے لڑکے بھی یہ سمجھتے ہیں، نیٹ پہ بھی دیکھ لینا، 1100 انوینشن آف مسلم ہیریٹیج. دیکھو آپ 1001 چیزیں مسلمانوں نے بنائی جو آج بھی انسان استعمال کرتے ہیں. تو جب ہارے ہوئے ہوتے ہیں، جو قوم ہاری ہوئی ہوتی، مفتوح ہوتی ہے، تو فاتح قوم کتنی بیوقوف ہو، کتنی ظالم ہو، کتنی نکمی ہو، اپنی برتری جتانے کے لیے ہاری ہوئی قوموں کی برائیاں بیان کرتی ہے. ہم لوگ ہارے ہوئے ہیں، اور ہارے ہیں دعوت کا کام چھوڑنے کی وجہ سے. اس آیت میں جو فضیلت کی بات بتائے گی اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم ہارے ہوئے ہیں.
تو انہوں نے پرچار کیا کہ مسلمان علم میں پیچھے، تعلیم میں پیچھے، مسلمانوں نے کچھ ایجاد نہیں کیا۔ کمپیوٹر لا کر کے دے دیا، موبائل لا کر کے دے دیا، یہ دے دیا، ٹرین دے دیا، لائٹ دے دی، کیا کام کر دیا، کتنا بڑا کام لوگوں نے دوسرے دیروں نے کر دیا، میڈیکل لائن کی تحقیقات کر دی، مسلمانوں نے کچھ کیا ہی نہیں، مسلمان کچھ کرتے ہی نہیں۔ ہم بھی سوچتے ہیں ہاں یار ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ اب وہ تبلیغ کر رہے ہیں، اپنی برتری کی تبلیغ کر رہے ہیں، وہ تبلیغ کر رہے ہیں ہمارے غلام ہونے کی، ہمارے چھوٹا ہونے کی، ہمارے نیچ ہونے کی، ہمارے کمزور ہونے کی۔ تو تبلیغ سے ہماری بھی سوچ بدلتی ہے، ہم سوچتے یار ہم نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے بہت کام کیا۔ 1100 ہیریٹیج آف مسلم، 1100 ہیریٹیج آف 100 اب مسلم ہیریٹیج، مسلمانوں کی ایجاد کی ہوئی 1001 چیزیں ایجاد کی ہوئی۔ کسی بھی چیز یہاں جتنی چیزیں رکھی، کسی بھی چیز کا نام لے لو، سب مسلمانوں کی ایجاد کی ہوئی ہیں، اور لوگ آج بھی استعمال کر رہے ہیں سماج و معاشرے کے اندر۔ تو کہاں علم میں پیچھے؟ اچھا ان چیزوں کو ایجاد کیا تو ایسی کوئی چیز نہیں ایجاد کی کہ پوری قومیں بستیاں تباہ ہو جائیں۔ انہوں نے کمپیوٹر دیا، کمپیوٹر کا جو ڈیجٹ ہے 0 ہے، مسلمانوں نے دیا کمپیوٹر کا بیسک، وہ سب چیزیں نہیں میں کرنا چاہتا، میں بتانا چاہتا ہوں کہ نفع کا کام مسلمانوں نے کیا، سب کو فائدہ پہنچے۔ آج وہ بھی کرتے ہیں میڈیکل لائن کی چیز، نفع پہنچا تو لوگ اسے جڑ رہے ہیں۔ نفع جو لوگوں کو پہنچائے گا وہ بہترین جماعت ہوگا، بہترین فرد ہوگا اللہ کی نظر میں۔ تو مسلمانوں نے اس آیت کی بنیاد پر کہ ہم بہترین امت بن جائیں، رات دن غور کرتے رہے کہ انسانوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، لوگوں کو کیسے فائدہ پہنچے، دور دور سے ایک چیز دوسری جگہ لے کر کے آئے۔ یہاں تقریباً 500 پودے، مدھیہ پردیش میں 500 پودے علاء الدین خلجی لائے، یہاں کے لوگوں کو فائدہ پہنچے، افریقہ کے جنگلوں سے لائے، ہاتھی پر، اونٹ پر، گھوڑے پر لاد کر کے، گاڑیاں نہیں تھیں، یہاں مدھیہ پردیش میں لائے، مالوا میں لے 500 پودے لگاؤ تاکہ ایک کے بعد ایک پھل والے پودے پیدا ہو جائیں، دوا والے پودے پیدا ہو جائیں۔ تو ایک املی وہاں رہتی ہے، اس کو چھوٹا پپیتا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، مانڈو میں جا کے دیکھیے بڑے بڑے ہو، وہیں سے لائے تھے، لگوایا تھا انہوں نے، جڑی بوٹیاں لگوائیں یہاں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، نفع پہنچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے مضبوطی دی۔ آج جا کے ہم مانڈو دیکھ لیجیے، ایک طرح سے مسجدیں بنی ہوئی ہیں، 5 لاکھ کی کتنی آبادی مسلمانوں کی تھی، ایک بھی مسلمان نظر نہیں آتے، مسجدیں ویران، مسجدوں میں جانے کا ٹکٹ لگتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جب نفع پہنچا رہے تھے تو اب دیکھو جنگل ہے بن گیا بظاہر، جنگل میں منگل، کہاں رہنے والے کہاں کے حکومتیں کر رہے تھے۔ سردار دوست محمد خان تراہ کے رہنے والے تھے، ہمارے گاؤں کے رہنے والے تھے، پورا مزدور تھے، سپاہی تھے، پورا ایک ریاست، ایک اسٹیٹ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے بنوا دیا اور دین کا نظام قائم کرایا، اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ان کے ساتھ۔ تو جب فائدہ پہنچاؤ گے، مدد کرو گے، خیر امت بن جاؤ گے۔ پہلی چیز فائدہ پہنچانے کی، اتنی چیزیں ایجاد کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ ضرورت بن جائے سماج کی، اتنا زیادہ اپنے کو پریپیئر کرے کہ ہم فائدہ مند چیز بنیں گے۔ فائدہ پہنچا، اس کے بعد کیا ہے، نیک باتوں کو حکم صرف فائدہ پہنچاتے نہ جاؤ۔ 1947 اس سے پہلے تک مسلمان فائدہ پہنچا، جو کمزور قومیں تھیں، اسلام کا تصور انسان ایک آدم کی اولاد ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، سب بھائی ہیں، سب برابر ہیں، ایکویل ہیں۔ تو اس بنیاد پر مسلمان یہاں لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہے۔ ساوتری بائی پھولے کی مدد کی، جیتیبا پھولے، یہ لوگ پڑھانے جاتے تھے، پڑھنے تو ان کے اوپر لوگ گوبر پھینکتے تھے کہ یہ پڑھیں گے تو بڑی کاسٹ کے بچے مر جائیں گے، تو مسلمان کھڑے ہوتے تھے۔ ساوتری بائی پھولے 2 کپڑا لے کے چلتی، ایک پہن کے چلتی تھیں، ایک بیگ میں رکھ کے جاتی تھی، گوبر اوپر پھینکتے تھے لوگ، وہاں اسکول پہنچتی تھی، اس کپڑے کو گوبر اور اتار دیتی تھی، دوسرا کپڑا پہنتی تھی، پھر پڑھاتی تھی۔ فاطمہ شیخ نے مکان دیا اور مسلمان ان کے لیے دیوار بن کر کے کھڑے ہو گئے۔ اسلام کہتا ہے کہ غریب کی، کمزور کی مدد کرو اور ان کو بھی تعلیم میں آگے بڑھنے کا موقع دو، ان کو تعلیم میں مدد کرو۔ تو مدد کی ہم نے، مدد تو کی۔ پھر جیتیبا پھولے، ان کی عثمان شیخ نے مدد کی، پھر ڈاکٹر امبیڈکر صاحب، ان کی مدد کی، ان کو قانون میں پہنچایا تھا کہ کمزوروں کو ریزرویشن اور قانون حقوق مل سکیں، مراعات مل سکیں، دلایا۔ اسلام کہتے ہیں کہ مدد کرو، مدد کیا، ہم نے دعوت نہیں دی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم فائدے مند بن جاؤ
اور تأمرون بالمعروف، اور نیک باتوں کا حکم کرو۔ دنیا میں سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا نیک کام اسلام ہے۔ اسلام کا حکم کرو، اسلام کی طرف بلاؤ۔ وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکو۔ دنیا میں سب سے بری چیز کفر ہے، اور انسانوں کو چند لوگوں کا غلام بنا لینے کا ذریعہ بت ہوتے ہیں، یہ اسٹیچو اور بت۔ اسی لیے قرآن نے، اسلام نے سختی کے ساتھ بت پرستی اور شرک کو منع کیا ہے۔ انسان بت پرست انسان بالکل اندھا ہو جاتا ہے، اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے، بستی کے بستی تباہ ہو جائے، بھوکوں مر جائے، انسان کے جسم سے کپڑے اتر جائیں، منہ کے نوالے چھین لیے جائیں، اس کو کچھ احساس نہیں ہوتا ہے۔ بت پرست اتنا اندھا ہو جاتا ہے۔ بت پرست 200 کروڑ روپیہ، یعنی 2 ارب روپیہ ایک بت پر خرچ کرتا ہے۔ بغل میں اگر کسی کوچنگ کلاس میں آگ لگ جائے تو آگ بجھانے کے لیے سیڑھی کا انتظام نہیں کر سکتا، اور قد آدم اور آسمان سے باتیں کرنے والے بتوں پر اتنے پیسے پھونک دیا کرتا ہے۔ انسانوں کو بچانے کے لیے انتظام نہیں، میڈیکل کے انتظام نہیں، سواریوں کے انتظام نہیں، ایمبولینس کا انتظام نہیں، بت پرست ایسا اندھا ہو جاتا ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ کفر ہے، بت پرستی ہے، اس سے روکو۔ ہم نے یہ بھی نہیں کیا، اور ہم خوش ہیں۔ خیر امت، بہترین امت ہیں۔ آج ہم کیا ایجاد کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت دماغ دیا ہے۔ کورونا کے موقع پر، کووڈ-19 کے موقع پر، یہ مہید پور کی جماعت ہے، قلعے میں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن یعنی پڑھے لکھے نہیں ہیں، مطلب یہ پہلے تھے سرکاری سروس میں، لیکن ان پڑھ مسلمانوں نے بھی وہ سینیٹائزر کی جو مشینیں ایجاد کر دی، اب حیرت ہوگی، لڑکوں نے بنا دی، اور جو آکسیجن لیتے تھے، آکسیجن کی چیزیں بنا دی، پورے ملک کے اندر بنائی۔ اللہ نے عقل اور انٹیلیجنسی مسلمانوں کے دی ہے۔ شرط یہ ہے کہ لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے چیز کریں، نفع پہنچانے کے ساتھ ساتھ دین کی طرف بلائیں، کفر سے روکیں، گناہوں سے روکیں، دین پر کھڑا کرنے کی فکر کریں۔ 3 کام کریں گے تو بہترین امت ہوں گے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اب اس کے بعد چوتھے نمبر پر آیا وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان تو پہلی چیز ہے، لیکن چوتھے نمبر پر اس کو ذکر کیا، کیونکہ ایمان ایسی چیز ہے کہ اس میں دوسری امتیں بھی شامل تھیں، ان کے پاس بھی ایمان تھا، لیکن یہ تینوں کام ان کے پاس نہیں تھے۔ دعوت و تبلیغ ان کے پاس، ان کی ذمہ داری نہیں تھی، اور یہ تینوں چیزیں جس کے اندر ہوں گی اس کا ایمان بنے گا اور مضبوط ہوگا اور بچا رہے گا۔ یہ تینوں چیزیں جس کے اندر نہیں ہوں گی اس کا ایمان کمزور ہوگا اور بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ وہ کفر کہیں تو ہم اس کے جواب میں اسلام بولیں گے، اللہ کی وحدانیت بولیں گے، اللہ کی کبریائی بولیں گے، تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ان کا کفر ٹوٹے گا، کفر کے اندھیرے ختم ہوں گے۔ کفر کے اندھیرے بڑھتے جا رہے ہیں اور ہم اس کے خلاف آواز نہیں نکالتے ہیں، دین کی بات نہیں کرتے ہیں، تو اندھیرے بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ اب اس پر ایک دوسری مثال میں پیش کرتا ہوں کہ جب لوگوں کے لیے نفع بخش بن جاؤ، فائدے والا بن جاؤ، اور پھر دعوت و تبلیغ بھی کرتے رہو، تو اللہ تعالیٰ فتوحات کے راستے کس طرح سے کھولتے ہیں۔ اسپین کے اندر مسلمانوں کو بہت زیادہ قتل کیا گیا، مسلمانوں کے بچے، بڑے بڑے محدثین وہاں پیدا ہوئے، اسپین، اندلس کے اندر، اسپین کے اندر، لیکن ایک طرف سے مسلمانوں کا قتل ہو گیا، ختم کر دیے گئے مسلمان۔ ادھر ایک الجزائر تھا، وہاں پابندی لگی تھی کہ یہاں مسلمان نہ آنے پائیں۔ کیوں؟ مسلمان جہاں پہنچتے ہیں وہ آہستہ آہستہ حکومت پہ قبضہ کر لیتے ہیں، لوگوں کو ڈر لگا رہتا ہے، کھٹکا لگا رہتا ہے، قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو جو بھاگ سکتے تھے عرب ملکوں کی طرف، ترکی کی طرف اور دوسرے ملکوں کی طرف، وہ نکل آئے، جو نہیں بھاگ سکتے تھے کہاں جائیں بیچارے، قتل ہو گئے۔ جو ڈاکٹرز وغیرہ تھے اب وہ الجزائر میں جانا چاہتے تھے لیکن جا نہیں سکتے تھے، تو پہلے اتنی جگہ وسائل انتظامات نہیں تھے، وہ الجزائر کے جنگلوں میں پہنچ گئے، الجزائر کے جنگلوں میں پہنچ گئے۔
اور اپنے کو چھپایا کہ ہم مسلمان ہو. اس طرح سے جنگلوں میں پہلے اتنا کھانے پینے کی دقتیں بھی نہیں تھی، پھل فروٹ کھا لیں، پتے کھا لیں، کچھ بھی کھا لیں، کوئی بھی دے دے. اتنا پبلک زیادہ وہ کرتی نہیں تھی کہ کون ہو کون، سب انسانیت تھی. کسی کے بچے کو بچھو نے کاٹ لیا، وہ ڈاکٹر ہیں، جڑی بوٹی پہچانتے ہیں، ان کا علاج کر دیا. کسی کو بخار آ گیا، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی معاملہ ہو گیا، اس کا علاج کر دیا جنگل میں بیٹھے بیٹھے. ایک کو فائدہ ہوا، دو کو فائدہ ہوا، اور لوگ آنے لگے، اور لوگ آنے لگے، علاج کرتے رہے. اخرجت للناس، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، لوگوں کے لیے مفید بن جاؤ، لوگوں کی ضرورت بن جاؤ. ضرورت بن گئے وہ. پھر ہے کہ اپنے بچوں کو میرے پاس کر دو، ہمارے پاس کر دو. بچے سب چیزیں سیکھیں، بچے آئے ان کے پاس، بچوں کو سکھانے لگے علاج وغیرہ. علاج کے ساتھ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اسلام کی دعوت دیتے رہے، دین کی دعوت دیتے رہے، نماز روزہ سکھاتے رہے، اللہ کا کلمہ سکھاتے رہے، اور کفر سے روکتے رہے، کفر کی قباحت دلوں میں بیٹھاتے رہے. 30 سال کے بعد پورا الجزائر مسلمان ہو کر کے جوان ہوا. پورا الجزائر ایسا مسلمان ملک ہوا کہ آج بھی وہاں اسلام باقی ہے. ایک طرف پورا اسپین مسلمانوں سے خالی ہو گیا، مسلمان ختم کر دیے گئے، دوسری طرف پورا الجزائر مسلمان ملک بن کر کے کھڑا ہوا. کیسے ہوا؟ نفع پہنچانے کے لائق بن جاؤ آپ، پھر بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو، تو اللہ تعالیٰ ملک کے ملک عطا فرما دیتے ہیں، عزت عطا فرما دیتے ہیں. یہ سنت ہم نے چھوڑ دی، یہ طریقہ ہم نے چھوڑ دیا. دوسری قومیں دیکھو، ہمارے کرسچین بھائی جو ہیں، کتنے ان کے ساتھ حالات ہیں. مطلب سمجھتے ہیں ہم ہی ستائے جا رہے ہیں. ان کی عورت کو جو خاتون ہوتی ہے، نن ہوتی ہے اور مبلغہ ہوتی ہے، ننگا کر کے چوراہا پہ دوڑایا گیا. پڑھے لکھے لوگوں نے دوسرے طبقے کے ننگا کر کے دوڑایا ان کو، اور لات سے بھوسوں سے بالکل مادر ذات ایک رسی ایک ڈوری بھی ان کے جسم پہ نہیں، اس سے ننگا کر کے دوڑایا گیا. وہ کچھ نہیں کر سکتے، اتنے بے سہارا ہیں کرسچین بھائی ہمارے. جنگلوں میں ان کے اسکول ہوتے ہیں، ان کے چرچ جنگلوں میں ہوتے ہیں. ان کے اسکولوں میں 20 25 50 لوگوں زیادہ نہیں ہوتے ہیں، اور جو بھی ہوتے ہیں جسم سے مضبوط بھی نہیں ہوتے ہیں کہ کوئی گھس جائے مار پیٹ کرے تو بچا لے اپنی جان کو، اتنے کمزور ہوتے ہیں وہ. لیکن جنگلوں میں بھی سیف ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، اور دشمنوں کے بیچ میں ہونے کے باوجود وہ اپنا پورا ادارہ اور انسٹیٹیوٹ، اپنی تحریک، اپنا موومنٹ چلاتے رہتے ہیں. کیوں؟ للناس، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. فائدہ پہنچانے کی دیکھیے آپ، یہاں جو سانپ ہوتا ہے دیمڑ میں، پورا صحیح دیمڑ کی کیا بولتے ہیں اسے میں بول نہیں پاتا ہوں، لیکن آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہوں گے دیمڑ کتنا خطرناک ہوتا ہے. دیکھا بھی ہوگا، میں نے بھی 2 3 لوگوں کو دیکھا، کڑیل نوجوان جو بڑی بڑی لاریاں چلایا کرتے تھے، ہینڈل لوگ نہ، بڑی مصیبت کی بات ہے، محنت کی بات ہے. پتہ چلا وہ دیمڑ نکل گیا، اس پر ہاتھ رکھ دیا تو اس ہاتھ میں زہر، زمین کا زہر ہاتھ میں آ گیا، دیمڑ گزرنے والے. اور پھر علاج کرایا، نس کٹی، پھر ہاتھ اتنا کمزور ہو گیا کہ آپ پینٹنگ کرنے لگے، وہ چھوٹا ہلکا سافٹ ویئر کرنے لگے کام. وہ اس سے جوانیاں گل جائیں، ایسے سانپ یہاں گھومتے رہتے ہیں. اس کا علاج ہو سکتا ہے حکومت کے پاس ہو، میرے کہیں اور ہو، لیکن جتنا میں نے سنا یہاں رہ کر کے، کرسچین ہی کے یہاں اس کا علاج ہے، دوسرے کے ہے ہی نہیں. رات میں 12 بجے سانپ نے کاٹا یا سانپ کا اثر ہوا تو کہیں بھی جاؤ، نہیں آرام ہوگا، سیدھے وہیں پہنچو، آرام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. اب جو زندگیاں بچا رہا ہے آپ کا علاج کر رہا ہے، اور آپ کی موت، جب آپ کو موت کے منہ سے باہر نکال رہا ہے، اس کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اخرجت للناس، یہ بہترین امت تم اس وقت بنو گے جب لوگوں کے نفع کے لیے آپ کھڑے ہو جاؤ، اور ایسی محنت کرو، ایسی کوشش کرو، اپنے کو اتنا پریپیئر کرو کہ لوگوں کی ضرورت بن جاؤ، تو لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت آئے گی. اچھا، لوگوں کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے جو 2 کام ہیں وہ بہت ضروری، لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ اور بے دینی سے روکو. نفع کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن دین کی طرف بلانے کا کام نہیں کرتے، کفر سے روکنے کا کام نہیں کرتے، اسی لیے ہمارے حالات بگڑتے جا رہے ہیں. تو ہمیں 3 کام ایک ساتھ کرنا چاہیے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتوحات آتی ہیں.
ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ تم کو برابر نفع دیتا رہے گا. ہم کلمہ پڑھیں گے نفع دے گا، لیکن یہ نفع اس وقت جاری رہے گا جب تم سماج میں برائی دیکھو، اس سے لوگوں کو روکو اور بھلائی کی طرف لوگوں کو بلاؤ.